بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں حق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں، جس سے ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ ان کے عدالت میں ایک عجیب مقدمہ آیا۔ دو شخص حاضر ہوئے، ان میں سے ایک شخص نے دوسرے کو 4 ایکڑ زمین بیچی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس زمین تھی، چونکہ میں کاشتکاری نہیں کرتا، اس لیے میں نے اپنی زمین ایک کسان کو بیچ دی جو میرے ساتھ کھڑا ہے۔ جب کسان نے زمین خرید لی اور پہلے دن اس زمین میں ہل چلا رہا تھا، اس زمین میں دبا ایک خزانہ اسے ملا۔ جب اس نے دیکھا اس میں قیمتی ہیرے جواہرات تھے، وہ خزانے کو لے کر میرے پاس آیا اور مجھ سے کہتا ہے، میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں، اس لیے اس سے تو رکھ لے، تیرا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ میں نے زمین بیچ دی، اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اب تیرا ہے، اس لیے تو اس خزانے کا مالک ہے، تو اسے رکھ لے۔ لیکن یہ نہیں مانتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بات سنی، پھر جس نے زمین بیچی تھی اس سے کہنے لگے، مجھے لگتا ہے یہ خزانہ تیرا ہی ہے، تیرے بزرگوں نے اس خزانے کو زمین میں دبایا ہوگا، تو نہیں نکال سکا، اس لیے تو اس کا وارث ہے، تیری وراثت ہے، تو ہی رکھ لے۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر قیامت میں مجھ سے سوال کیا گیا اور یہ میرا نہ ہوا تو کیا آپ اس وقت میرے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں، میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسان کی طرف مخاطب ہوئے اور بولے، بھائی اس شخص نے تو زمین بیچ دی، اب اس میں جو کچھ ہے تیرا ہے، تو ہی رکھ لے۔ اب وہ شخص کہنے لگا، حضرت عمر، آپ قیاس کر رہے ہیں، یہ خزانہ میرا نہیں، میں نے تو زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں۔ اگر میں قیامت کے دن پھنس گیا، کیا آپ اس دن میرے ساتھ دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، نہیں بھائی، میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کیا فیصلہ دوں؟ تم ایسا کرو، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں قاضی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ان کو قاضی بنایا تھا۔ دونوں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے، ہمارا مقدمہ الجھ گیا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، وہ کون سا مقدمہ ہے جس کا فیصلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہوا؟ مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا، وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے، میں بہت بڑا قاضی ہوں، پر یہاں تو میں بھی پھنس گیا کہ کیا فیصلہ کروں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد زمین بیچنے والے سے پوچھا، تیرے بچے کتنے ہیں؟ وہ بولا، جوان بیٹا ہے۔ پھر زمین خریدنے والے سے پوچھا، تیرے کتنے بچے ہیں؟ وہ کہنے لگا، جوان بیٹی ہے۔
پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خوبصورت فیصلہ فرمایا۔ انہوں نے فیصلہ فرمایا کہ تو اپنی بیٹی کا نکاح اس کے بیٹے سے کر کے جہیز میں سارا سامان دے دے، تیرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ دونوں اس فیصلے پر راضی ہو گئے۔ دوستو، آپ کو بتا دوں، یہ دونوں شخص بھی صحابی رسول تھے۔ ہم ذرا سوچیں کہ وہ بھی کیا دور تھا۔ لوگوں کے دلوں میں دولت کی کوئی قیمت نہیں تھی، کیونکہ ان کی تربیت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ آج ہم ان کی امت ہو کر دولت کے پیچھے کیسے بھاگ رہے ہیں، جبکہ ہمیں اتنی ہی دولت حاصل ہوگی جتنی ہماری قسمت میں ہے۔ ہم سنتوں کا خیال نہیں کرتے، کیسی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ دوستوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ آپ کا حافظ و نگہبان۔ یوں ہی ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ السلام علیکم۔